अनीक नाजी साहब, रियासत जो है वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है और इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है इसमें आप क्या समझते हैं कि रियासत कहाँ खड़ी है, हुक्मरान कहाँ खड़े हैं, वो पार्टीज़ कहाँ खड़ी हैं जो वोट के लिए आम शहरी के दरवाजे पर जाती हैं, उनके सामने दस्त दराज करती हैं? क्या आपको लगता है कि हुक्मरानों की तरजीहात में आम शहरी कहीं भी आपको नजर आ रहा है? जी, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि हम 75 साल में जो नेशन स्टेट होती है, हम जान ही नहीं पाए कि नेशन स्टेट होती क्या है। अच्छा, चूंकि नेशन स्टेट से हमारा तारुफ नहीं रहा, तो इसलिए हम वो जो कौम का एक तस्वर होता है जो एक यानी एक खित्ते में बसती है, वो बतौर कौम भी हम यानी समझ ही नहीं सके कि कौम होती क्या है, तो बनना हमने क्या। जिसका ये सबूत है कि एक ऐसा मुल्क जहां पे मतलब है एक कौम बनने का दर्स जो है वो स्कूलों से शुरू हो और सारी जिंदगी आप मीडिया पे सुनते रहें, लेकिन वो बातें किस कदर खाली हैं और वो पढ़ाना और सीखना और बोलना किस कदर खाली है, उसका सबूत आप आजकल के हालात में देख रही हैं। आधे से ज्यादा मुल्क जो है वो डूबा हुआ है और हमारे ये सवाल किसी हुक्मरान तबके से नहीं बल्कि खुद पूरी कौम से बतौर कौम हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है कि मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट जो टीवी चैनल्स देखते हैं, वो न्यूज़ के हों या वो एंटरटेनमेंट के हों, उनमें आपने देखा कि एक लम्हे के लिए भी उनके वो तमाम इश्तिहार जिसमें हंसती गाती दुनिया और मतलब है कि अनवाउ अक़साम के खाने और नाचते गाते लोग और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स की वो इश्तिहार जो है वो हर टीवी चला रहा है। उनको बिल्कुल इस बात से हमें ये एहसास ही नहीं है कि इस वक्त आधा मुल्क वो जितनी बेबसी में इस तरह के ट्रांसमिशन देख रहा है और वो लाताल्लुकी हुक्मरान तबके की और खुद मीडिया की उन तमाम यानी लोगों से जो मर रहे हैं उनसे लाताल्लुकी ये सबूत है कि हम बतौर कौम हमने इवॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस मुल्क में मैं बैठा हूं, यहाँ का एक ईरानी नजाद ब्रिटिश सिटीजन जो कि एक्चुअल ईरानी था और बाद में ब्रिटिश सिटीजन हुआ, अभी हमने हाल में देखा है कि वो ईरान में ने उसको एक मुकदमे में जेल में बंद किया और थ्रू हार्ड वर्क एंड डिप्लोमेसी किस तरह से यानी इन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके अपना वो शहरी जो ईरानी ओरिजिन का शहरी है उसको ईरानी अथॉरिटीज से ये निकाल के लेकर आए। अच्छा, खुद हमारे यहाँ आपने देखा कि वो जो एक आदमी जिसने रेमंड डेविस जिसने वो गोलियां मारी थी लाहौर में, आपने देखा कि अमेरिका किस तरह से अपने बंदे को निकाल कर लेकर गया। तो ये होता है किसी भी कौम का एक यानी इंसान का दूसरे इंडिविजुअल से एक ताल्लुक होता है और वो ताल्लुक जो है भाने के लिए पूरी हुकूमतें और उनकी यानी जो ताकत है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है उस ताल्लुक की खातिर। अच्छा, हमारे यहाँ मामला ये है कि वो ताल्लुक है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, यानी ना मीडिया में नजर आ रहा है ना हुक्मरान सियासत में नजर आ रहा है। ये ठीक है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इमरान खान इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है और वहां पे बिल्कुल नाजी भी साहब, इमरान खान साहब आजकल जलसे कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये अखलाकी तौर पर उनको ये जलसे चंद दिन आगे ले जाने चाहिए? ये जलसे जुलूस तो होते ही रहेंगे। देखिए कि इमरान खान इस बात में कामयाब हो रहा है ना कि केपी गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ को खत लिख रही है कि हमें कर्जे की किस्त नहीं चाहिए। वो कामयाब हो रहा है ये बातें करके, पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। उसका हेलीकॉप्टर जो है वो उसको लेकर सियासी सरगर्मियां वो मतलब न्यूयॉर्क में एक फंड रेजिंग के इवेंट के लिए अपील कर रहे हैं जो प्योर उनकी पार्टी के लिए माली मफाद के लिए है। तो ये सब कुछ देखिए, मेरा उस्मा जी जो हमें समझना चाहिए ना वो इस बात पे हैरत का इजहार अपनी जगह है कि इमरान खान ये इस यानी इम्तिहान की और आजमाइश की इस घड़ी में वो जिस तरह से उसने पीछे फेंक दिया है हर तरह के कौमी मफाद को, अवामी इंसानी मसाइल को, और वो सिर्फ सियासत पे और बैंक को डिफॉल्ट करने यानी मुल्क को डिफॉल्ट करने की संजीदा कोशिश कर रहा है। ये हैरत की बात अपनी जगह, लेकिन जो असल शॉकिंग रियलिटी है वो ये है कि ये सब कुछ करने में वो कामयाब हो रहा है। वो कामयाब हो रहा है। उसने बुनियादी तौर पे रियासत के जो इदारे हैं उनको जैम कर दिया। हमें इख्तलाफात नजर आ रहे हैं अपने अदल के ऐवानों में बाकायदा, यानी अब ये कॉमन नॉलेज हो गया है कि स्टेट का कौन से रिप्रेजेंट करने वाले मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उनके ख्यालात क्या हैं, दूसरी तरफ के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख्यालात क्या हैं। तो जब आप रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और इस तरह धड़े बंदियों पर मुल्क चलेगा तो उसका नतीजा बिल्कुल वही होगा जो हमने आप आजकल देख रही हैं। इसमें कहीं लोकल गवर्नमेंट से हमें दुश्मनी है, मुकामी हुकूमतों का मजबूत निजाम अगर बना होता
تو لوگ اپنے یعنی وسائل خود پیدا کر کے انیک ناجی صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو ہم رول آف لاء کی بات جو آپ نے کی کہ رول آف لاء نہیں ہوگا جب تک، رول آف لاء کیسے ممکن ہے یہاں پر جب اقتدار جو ہے وہ بیساکھیوں کے ذریعے حاصل کیا جائے گا تو پھر اپنے مفادات ہوں گے اور ان کے مفادات ہوں گے جن کے ذریعے یہ لائے جاتے ہیں، ان کے مفادات ہوں گے، عام شہری مفادات کا حصہ نہیں ہوں گے پھر۔ بالکل درست بات ہے، انتقال اقتدار ہزاروں سال پرانا جھگڑا ہے کہ انتقال اقتدار کیسے ہو، اور ہزاروں سال کی انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انتقال اقتدار کا فیصلہ ہمیشہ تلوار نے کیا ہے، بندوق نے کیا ہے۔ یہ 100 سال پہلے جب نیشن سٹیٹس بنی ہیں تو پھر پیسفل ٹرانسفر آف پاور کا یہ دنیا بھر کی اجتماعی شعور کا نتیجہ ہے کہ تھرو ووٹ اور بیلٹ باکس آپ ٹرانسفر آف پاور پیسفل کر سکتے ہیں، ورنہ اس میں ہمیشہ بلڈ آئے گا، اس میں ہمیشہ بے گناہ لوگ مریں گے۔ اچھا، چونکہ ہم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا فاطمہ جناح کے دور سے، اور ہم نے کہا کہ رول آف لاء نہیں بلکہ بندوق کے ذریعے، بندوق یہ طے کرے گی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا فاطمہ جناح۔ اچھا، اب آپ یہ بھی بات عظمیٰ دیکھیں، کچھ باتیں نا تلخ اپنے آپ سے کرنی چاہیے۔ ہم صرف حکمران طبقے کو الزام دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہو گیا کہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو آپ سیاسی جانشین بے نظیر بھٹو کو قوم نے مانا، پھر آگے بلاول بھٹو کو مانا، ایک ایسی قوم جو بھٹو کے مقبرے پہ آج تک جاتی ہے، ایک ایسی قوم جو مریم نواز کو اس لیے ووٹ دینے پر تیار ہے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، ایک ایسی قوم قائد اعظم کی بہن کے ساتھ جب یہ سب دھاندلی ہوئی اور ان کو افغانی اور بھارتی ایجنٹ بتایا گیا تو قوم نے بہرحال اس کو برداشت کیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سقوط ڈھاکہ پہ قوم نے برداشت کیا، جنرل ضیاء الحق کو قوم نے برداشت کیا، پرویز مشرف کو قوم نے برداشت کیا۔ تو جب تک یہ قوم برداشت کرے گی یہ تجربے ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی آج کل کی مثال ہے کہ 5th جنریشن جہاد کے نام پر ظاہر ہے کہ سرکاری پیسے سے، عوامی پیسے سے ایک پوری بریگیڈ تیار کر دی گئی۔ یہ اس زمانے میں کیا گیا جب بشمول میں اور باقی بھی یعنی لوگ جو ہیں یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ 5th جنریشن وار ایک یونیورسٹی میں ہونے والی بنیادی بحث ہے، اس کا دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو 5th جنریشن وار کی کوئی تیاری کر رہا ہو یا اس کے نام سے بھی واقف ہو۔ لیکن انیک ناجی صاحب، سیاستدان کو ہم بری ذمہ نہیں کر سکتے کیونکہ سیاستدان کے پاس ہے پرفارمنس، اگر پرفارم کریں گے تو عوام ٹوٹلی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یہ بڑی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت جب خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب عوام کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پرفارم کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی کارکردگی دکھائیں کہ کہاں پر آپ ایفیکٹو ہو سکتے ہیں۔ یہ واحد طریقہ ہے سیاستدانوں کے پاس کہ وہ ڈیموکریسی کو جس کے تحت جس کا نام لے کر وہ ووٹ لیتے ہیں اس کو یہ آگے چلا سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ واحد ایک راستہ ہے۔ نہیں، واحد راستہ آپ بتا دیجئے کہ نواز شریف اگر واپس آئے گا تو اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو کیا کرے گا؟ آپ نے جب یعنی مریم نواز کے پاسپورٹ ابھی تک اس کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، پنجاب حکومت جس طرح پرویز الہی کو دلوائی گئی ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ نارمل بات ہے؟ تو ایک ایب نارمل جو ہے نا، یا تو آپ دنیا میں دیکھیے، ایک ہے کنٹرولڈ حکومت، اس کا ماڈل ہے چائنا۔ چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے وہ اس نے چین پر جب وہ رول کر رہی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ چائنیز آرمی جو ہے، چائنیز آرمی ڈز ناٹ بلانگ ٹو اسٹیٹ، چائنیز آرمی بلانگ ٹو کمیونسٹ پارٹی۔ اچھا، جس کا مطلب ہے کہ فوج بھی پارٹی کی ہے۔ تو یا تو آپ اس طرح کا ایبسولوٹ سعودیہ لے لیجئے، مطلب ہے ایبسولوٹ اگر آپ نے پاور پہ چلانا ہے تو چلائیں، لیکن اس کے لیے کوئی نظام تو وضع کرے نا۔ یا تو آپ اس طرف چلے جائیں، وہ نہیں جانا۔ ہمارے ہاں تو پرویز مشرف بھی آ کر یہی کہتا نا کہ میں جمہوریت واپس لے کر آؤں گا۔ او بھائی، جب تم بندوق لے کر آ گئے ہو تو جمہوریت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے چل پڑے پرویز مشرف صاحب، اور بعد میں کہا کہ لوگ نہیں مانتے، کنسنسس نہیں ہو رہا۔ کیونکہ ان دی اینڈ ہمارا مزاج جو ہے وہ جمہوری ہے، ان دی اینڈ اگرچہ ہم سپورٹ کرتے ہیں بندوق کو یا آپ کہہ لیں کہ اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ نہ تو کنٹرولڈ پاور کی طرف جانا ہے، سسٹم کی طرف جانا ہے، نہ ہی ڈیموکریسی کو چلنے دینا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ ایک آپ دودھ اور دہی کا کاروبار دکان نہیں چلا سکتے کہ سامنے کسی اور کو رکھا ہوا ہے، فیصلے پیچھے کوئی اور کر رہا ہے۔ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ ایک دیکھیں 75 سال فیلئر کی داستان ہے، بدترین ناکامیاں ہیں، بدترین ناکامی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ اور کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس کی یہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، ہم نے ہر پاپولر لیڈر کو دیکھا ہے، جو اب آج کل ہمیں یہ منظرنامہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے اب اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کیا آپ کو ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک آپ کی خدمت میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کسی جج کو تڑیاں لگائی تھیں؟ کیا اس نے جج کو دھمکیاں دی تھیں؟ کیا اس نے فوج سے یہ اپیل کی تھی کہ جونیئر سے کہ سینئرز کے خلاف مطلب ڈسپلن توڑ دو؟ کیا یہ نواز شریف نے کہا تھا؟ کیا یہ بی بی نے کہا تھا؟
تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا روایتی طریقہ، جو ان کا تجربہ ہے نا جی، ہمارا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے انگریز کے زمانے سے، جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس کو جو عادت، اس کے پاس جو تجربہ ہے نا، وہ جمہوری پارٹیوں کو مارنے کا تجربہ ہے، یہ جمہوری لیڈروں کو مارتے آئے ہیں، ان کے پاس یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ جو اپنا تجربہ ہے یعنی جمہوری پارٹیوں کو مارنے والا، اس کو یہ ایک فاشسٹ پر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی ہے نہ وہ پولیٹیشین ہے، وہ سپورٹس مین ہے، اور نہ وہ جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، وہ فاشسٹ ہے۔ تو یہ جو ہتھ کنڈے جمہوری پارٹیوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، جب یہ عمران خان پہ انہوں نے اپلائی کیا، ان کو الٹا پڑ گیا، لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ وہ فاشزم ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں۔ اس فاشزم کو کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں ڈیفالٹ کی طرف۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ عمران خان کو اب ڈسکوالیفائی ایڈمنسٹریٹیولی کرنا بے معنی ہو چکا ہے۔ بیسیکلی وہ اب ایک بحران پہ بحران پیدا کیے چلا جا رہا ہے، اسٹیٹ کو روک رہا ہے، جیم کر رہا ہے، اور اسٹیٹ جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہاں پہ آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے، جیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا اس کے سیاست پہ کیا امپیکٹس ہوں گے ہماری جو پالیٹکس؟ شدید انتشار، وہ کھل کے سول وار کی دعوت دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ جو چیلنج کر رہا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور وہ اس کے بعد ایک نئے انتشار کو ہوا دے گا۔ اور حالت ہماری یہ ہو پڑی ہے کہ ہمارے پاس اس سیلاب کے نتیجے میں جو آدھا ملک آپ یوں کہیے انہوں نے اپنے یعنی پورے سال یا 6 مہینے کے جو راشن اپنے لیے رکھا ہوتا ہے، اس میں گندم ہے، چاول ہے، یعنی لوگوں نے اپنی گاؤں کے جو لوگ اپنے لیے کھانے کے لیے، ان کے وہ ذخیرے بہ گئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس پاکستان اب گندم نہیں ہے کہ اپنی قوم کو آپ فیڈ کر سکیں، پیاز نہیں ہے، چاول نہیں ہے، تو یہ باہر سے منگوائیں گے نا، باہر سے منگوائیں گے، ڈالر نہیں ہے۔ آگے گیس کی لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے نومبر سے، اتنی بھیانک کہ 12 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، جو باقی 12 گھنٹے جو گیس آئے گی اس کی قیمت، یہ بجلی کے بل لوگ بھول جائیں گے، اتنی مہنگی گیس ہوگی۔ یہ ہیں اوریجنل چیلنجز جو پاکستان کو فیس کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت حقیقت کو ماننا چاہیے، بے شک اچھی لگے بے شک بری لگے، اس وقت عمران خان کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک اور یوتھ کے اگر آپ ذہن میں رکھیں، ہی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین۔ اس کو اگر آپ اس طرح سے ڈسکوالیفائی کریں گے تو بھی انتشار ہے، نہیں کریں گے تو بھی انتشار ہے۔ اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے تو عمران خان جو ہے وہ مزید پاپولر بھی ہوں گے اور مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوں گے؟ میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پہلے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ 5th جنریشن وار، آپ نے میری بات کو 5th جنریشن وار کے نام پہ تو تجربہ کیا گیا، اس کا بینیفیشری عمران خان کو بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے عوامی پیسوں سے خود اسٹیبلشمنٹ پہ وہ تنقید کی کہ بھارتی بول رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، بھارتی فوجی آخر چلا اٹھے کہ یار اتنی بری بھی نہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک شخص کو قانون اپلائی نہیں ہوا، کسی ایک شخص سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو پوری بریگیڈ ایک آفت کھڑی کر دی ہے جو آج ہمیں گالیاں نکال رہی ہے، اور اس کا کنٹرول آپ نے ایک سیاسی جماعت کے بندے کو دے دیا تھا، ان میں سے کسی ایک، بلکہ وہ سارے کے سارے ان کو ریوارڈ ہی کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ڈوبا پڑا ہے، پھر بھی جو ہماری پاور پالیٹکس کی، پاور کوریڈورز کی، ڈرائنگ رومز کی جو سازشیں ہیں، کیونکہ انتقال اقتدار سازشوں سے ہوتا ہے، یہ رول آف لا کو فالو کر کے نہیں ہوتا، سازشوں سے ہوتا ہے، تو وہ سازشیں آج بھی جاری ہیں۔ ٹھیک، اچھا ناجی صاحب، میں ایک لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو نواز شریف ہیں وہ واپس آتے ہیں تو پھر اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ آپ سیاست پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے جو یہ کیسز وغیرہ ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے اور جو نااہلی ہے وہ واپس لے لی جائے گی؟ دیکھیے میری تو گزارش یہی ہوگی کہ نواز شریف کو اس وقت واپس جانے کا بالکل بھی کوئی خطرہ بالکل نہیں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ہسٹری میں، موجودہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ ایبسولوٹ پاور کہاں ہے۔ وہ جو ایک ہوتی تھی نا سینٹر آف گریوٹی، جہاں سے دیکھیں مثال کے طور پہ آپ عدلیہ کی مثال لے لیجئے، آپ عدلیہ کے فیصلوں سے ممکن ہے کہ اختلاف کریں لیکن نافذ وہی ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاور جو سینٹر آف گریوٹی رہا ہے، وہاں سے جو بھی فیصلے ہوئے، اچھے ہوئے برے ہوئے، نافذ وہی ہوئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی وہ جو آپ کہیے وہ جو ایک تقسیم ہے طاقت کا، وہ تقسیم ہو گئی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے کی ایبسولوٹ انچارج اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا پاکستان میں کون۔ یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو لوگ انچارج ہیں، معاملات کو چلا رہے ہیں اسٹیٹ کے، اگر وہ گارنٹی بھی دیں نواز شریف کو کہ آپ کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ ہوگا، تب بھی ایسی کسی گارنٹی پر اعتبار کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اگر نواز شریف واپس چلا گیا تو جو اس وقت پلیئر ہیں ان کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کل ہوں گے۔ لیکن گورنمنٹ تو ان کے اپنے بھائی کی ہے نا؟
नहीं वो तो आप गवर्नमेंट तो मतलब अब इसको क्या कहें, ये तो गवर्नमेंट, ये तो बेसिकली इनका तो जो यानी ये तो इसको तो गवर्नमेंट कहना भी ज्यादती है, ये तो बेसिकली मैनेज करने का एक केयर टेकर्स की टीम इनको आप समझ लें, जो डे टू डे अफेयर्स चला रहे हैं। ना ये लॉन्ग टर्म कोई इनके पास प्लानिंग का कोई मैंडेट है, ना इनके पास कोई यानी आइन से मुतल्लिक की कोई कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन ना फिर भी इनके अगर पास अपने कोई- भाई के इक्तदार में होते हुए अगर वो जेल जाते हैं या उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर तो एक बड़ी दरार पैदा हो जाएगी नून लीग ये के बड़ी अपने अंदर की। खौफनाक बात है उस्मा, इस बात को लाइटली मत लीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां का वजीर आजम अपने सगे भाई को यह जमानत नहीं दे सकता कि कानून के मुताबिक उसके साथ अमल होगा। दिस इज स्केरी, ये भयानक सूरत हाल है। इसका मतलब समझें क्या है। एक न्यूक्लियर कंट्री है, 26 करोड़ आबादी है, झूठ बोलते हैं हम 22 करोड़, 26 करोड़ का मुल्क है। वहां पे अगर पावर को कोई किसी एक के पास नहीं रही इंटैक्ट रखने के लिए, तो फिर क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद